اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا اور ہم نے دی موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ اور ہم نے اس کو بنایا ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا یہ کہ نہ تم بناؤ، من دونی میرے سوا وکیلا کوئی بھی کارساز، ذریت من حملنا اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا مع نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو کان عبدا شکورا بے شک وہ نوح علیہ السلام تھے بندے شکر گزار۔ معراج شریف کے واقعے کا بیان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے یہ آپ کو سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے اللہ کے قرب کی جو منازل ہیں وہ بھی اللہ نے طے کروائی، اور اللہ جل شانہ کے انتہائی قرب میں چلے گئے، اور براہ راست پھر آپ کی اللہ سے کلام ہوئی، اللہ سے ہم کلامی کا آپ کو شرف عطا ہوا، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے کر آپ نے اللہ کے حضور یہ تحیہ پیش کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تحیہ پیش کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں آپ کو یہ سلام دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر حضور نے جب یہ اللہ کی رحمت کا دریا موج زن دیکھا تو اس میں اپنی امت کو بھی شامل کرنا آپ نے چاہا، اور آپ نے پھر یہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو سلامتی تو مجھ پہ کر رہا ہے اس سلامتی میں میری امت کو بھی شریک فرما لے۔ اور جب آپ معراج شریف سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ مشہور ہے کہ یہ 5 نمازیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور تیسرا تحفہ اللہ نے یہ فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی امت میں جو شخص اس کی اس حال میں موت ہو کہ وہ شرک نہ کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو میں آپ کے ہر ایسے امتی کی بخشش کر دوں گا۔ اور 50 نمازیں اللہ نے آپ کو دی، اور آپ یہ تحفے 3 لے کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمان پہ ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 تحفے دیے۔ فرمایا 2 تو ٹھیک ہیں، لیکن تیسرا تحفہ یہ بڑا بھاری ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں وہ بھی پوری نہیں کی، آپ تو 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں،
یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے، اس لیے واپس تشریف لے جائیں، اس میں کچھ کمی کروا لیں۔ واپس تشریف لائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو 5 نمازیں کم ہوئیں۔ تو اس طرح روایتوں میں آتا ہے بار بار عرض کرنے سے گویا 9 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی تو 45 نمازوں کی کمی ہوئی اور 5 باقی رہ گئی 50 میں سے۔ اور پھر جب آخری بار آپ 5 لے کے واپس ہو رہے تھے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے حبیب اب آپ واپس جا رہے ہیں تو ہم جو فیصلہ دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو شکل میں ظاہر میں آپ کی امت 5 پڑے گی، لیکن ہم اس پہ ان کو اجر 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ یہ لے جائیں تو 5 نمازوں کا یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اس لیے یہ خصوصی طور پہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی معراج نماز کو بنائی ہے۔ حضور کو معراج اللہ نے آسمانوں پہ لے جا کے کروائی اور پھر اس معراج سے حضور اپنی امت کی معراج لے کے آئے اور امت کی معراج یہ نماز بنائی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کو یہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس حضوری کے ساتھ جب نماز پڑھے اور جب سجدے میں اپنی پیشانی رکھے تو اس کا یہ استحضار ہو کہ یہ میری پیشانی زمین پہ نہیں بلکہ اللہ کے عرش پہ خدا کے قدموں میں ہے۔ یہی اس انسان کی اور اس بندہ مومن کی معراج ہے۔ اور اللہ نے حضور کو جنت بھی دکھائی، اللہ نے حضور کو دوزخ بھی دکھائی اور جنت اور دوزخ کے نظارے بھی کروائے۔ اور مختلف روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو گناہوں کی پاداش میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو میں نے ایسے حال میں دیکھا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جاتے ہیں اور پھر صحیح ہوتے ہیں، پھر پتھر سے کچلے جاتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بے نماز لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے عذاب کی یہ شکل ہے۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن لمبے لمبے ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، چہرہ نوچ رہے ہیں ناخنوں سے اور ان کی شکل بدل جاتی ہے اس عمل سے۔ ظاہر ہے لمبے لمبے ناخن انسان نوچے تو چہرہ تو بگڑ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ سزا کس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کے پیچھے ان کی عزت کو خراب کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی چہروں کو بدل دیا اور ان کو یوں بے عزت ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ ننگے بدن میں ہیں، بالکل بے لباس ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ چیتھڑے، یہ ٹاکیاں جو ہم بولتے ہیں چیتھڑے، یہ لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جانوروں کی طرح، اونٹ اور بیل کی طرح زمین پہ چر رہے ہیں اور زمین سے زقوم تھور کا درخت کھا رہے ہیں اور زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ان کے چہرے اونٹ کی طرح ہیں اور ان کے منہ جیسے اونٹ کا منہ بڑا ہوتا ہے اس طرح ان کے منہ ہیں، اور وہ اپنے منہوں میں بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں آگ کے انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔
تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے جو حضور کے ساتھ ساتھ تھے سارے سفر میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے، یتیموں کا حق غصب کرنے والے تھے، آج وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں دکھائی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس تورات کو بنایا ہدن ہدایت کا ذریعہ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے یہ تعلیم دی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ تم بنانا میرے سوا کسی کو کارساز، کہ مجھے ہی اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور مددگار سمجھنا، میرے سوا تمہارا کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تمہارا کارساز اور مددگار نہیں ہے، میری ذات کو یہ سارا یقین اور ایمان دینا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے حملنا سوار کیا تھا کشتی میں، مع نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے، بچ گئے اس عذاب سے، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل ان لوگوں سے چلی انسانوں کی، تو تم ان کی اولاد میں سے ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہے، اور یہ سب انسان ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے، یا ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہی سے آگے ساری نسل انسانی چلی ہے۔ انہو کان عبدا شکورا، فرمایا تمہیں ایک گناہ حضرت نوح سے نسبت ہے، اور نوح علیہ السلام کا مزاج اور طرز زندگی کیا تھا کہ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کیسی شکر گزاری کی ادا تھی، جس کی تعریف اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمائی ہے۔ ظاہر پیغمبر تو مجسمہ خیر ہوتا ہے، اس کا ہر عمل خیر والا ہوتا ہے، لیکن یہاں شکر گزاری کے عمل کو اللہ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عادات تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ بسم اللہ الحمدللہ اکثر کہتے تھے، یعنی جب نعمت استعمال کرنے لگتے تو بسم اللہ کہہ کے اس کو استعمال کرتے، اور جب استعمال کر لیتے تو الحمدللہ اس پہ کہا کرتے تھے۔ اس ادا کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا، ان کا ذکر کیا کہ انہو کان عبدا شکورا، وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اس لیے ہر ایمان والے کی یہ ادا ہونی چاہیے، اللہ کی جو بھی نعمت استعمال کرے بسم اللہ کہہ کر، اور استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ سے، تو یہ ادا اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس پہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھی یہی ادا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اس جد امجد کی اس ادا پہ عمل پیرا ہوگا۔